ایک فلم ان سچائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے جن سچائیوں کو دنیا چھپانے کو ترجیح دیتی ہے؟ کیا سینما ایک تنازع کو جنم دے سکتا ہے؟ ایک ایسا تنازع جو سرحدوں، ثقافتوں اور پرانی روایات سے بالا تر ہو؟ ان سب کا جواب ہے ہاں، فلم دا گوٹ لائف نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس فلم نے ایک ایسا طوفان پیدا کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ فلم ہندوستان میں بنائی گئی ہے، لیکن اس کی صدا پوری دنیا میں اور خاص طور پر عرب دنیا میں گونج رہی ہے، کیونکہ دا گوٹ لائف کوئی عام فلم نہیں ہے۔ یہ فلم دراصل ان دبی ہوئی آوازوں کی ترجمانی کرتی ہے جو عرب گھرانوں میں نوکروں کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ ان نوکروں سے انتہائی بدسلوکی اور جبر سے پیش آتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے یہ فلم طاقت کے ناقابل تردید عدم توازن کو پیش کرتی ہے۔ یہ فلم ایک حقیقی داستان پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ہندوستانی شخص کی جس کا نام نجیب تھا۔ نجیب 1991 میں کسی کمپنی کے ویزے پر سعودی عرب گیا۔ ان دنوں سیل فونز نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے اس کی کمپنی کا کوئی بھی شخص اسے ایئرپورٹ لینے نہ آ سکا۔ نجیب عربی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس دوران ایک عربی شہری نے اسے اپنا ورکر سمجھ کر اپنے ساتھ لے گیا اور شہر سے بہت دور اس کو اپنے جانوروں کے طبیلے میں چرواہے کے طور پہ رکھ لیا۔ قصہ مختصر یوں کہ نجیب وہاں 5 سال تک اپنے گھر سے دور بغیر تنخواہ کے جانوروں کو چراتا رہا۔ 5 سال بعد موقع پاتے ہی نجیب نے اپنے ظالم کفیل کے سر پر لوہے کا راڑ دے مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں کیس چلا اور یوں نجیب کو 5 سال کی قید کے بعد سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مرحوم کفیل کے بیٹے کو دیت کے طور پہ 1,70,000 ریال ادا کرنے تھے۔ جب مقامی لوگوں کو نجیب کی کہانی کا علم ہوا تو انہوں نے ہمدردی کے تحت نجیب کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ دیت کی رقم کا بندوبست کیا گیا اور اسے نجیب کے مرحوم کفیل کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ مرحوم کفیل کے بیٹے کا دل بھی تب تک نرم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی نجیب کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا اقرار کیا اور نجیب کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیت کی رقم نجیب کو لوٹاتے ہوئے اس نے نجیب سے درخواست کی کہ وہ بھی اس کے باپ کو معاف کر دے۔ رہائی کے بعد نجیب نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ تو تب جا کر لوگ سمجھ گئے کہ نجیب ایسا کیوں پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم مسلمانوں میں اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں۔ آخرکار نجیب نے لوگوں کی اس مدد اور اچھے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور وہ واپس ہندوستان لوٹ آیا۔ لیکن اس فلم نے کیوں اتنا ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے؟ کیوں عرب دنیا کے لوگ سراپا احتجاج ہیں؟ آج ہم اس سینما طوفان کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے دا گوٹ لائف نے بہت سارے لوگوں کو کیوں ناراض کیا ہے۔ یہ فلم اس حقیقت کو آشکار کرتی نظر آتی ہے کہ عرب گھرانوں میں کام کرنے والے نوکروں سے انسانوں کی طرح کام اور ڈسپوزیبل کموڈٹی کے طور پہ زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ پوری فلم میں ہم مرکزی کردار کے ساتھ وحشیانہ سلوک کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کو بکری سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک ایسی مخلوق جس کو اپنی خدمت کے لیے پالا جاتا ہے، یعنی ان کی آزادی اور وقار سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے یہ فلم انسانی حقوق، استحصال، دولت اور طاقت کے تاریک پہلوؤں کو عیاں کرتی نظر آتی ہے۔
لیکن ہر کوئی اس تصویر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے عرب دنیا کا رد عمل تیز اور شدید تر رہا ہے۔ حکومتوں، شہریوں اور ثقافتی رہنماؤں نے یکساں طور پر فلم کی مذمت کرتے ہوئے اسے مبالغہ آمیزی اور اپنی ثقافت کی غلط تشریح قرار دیا ہے۔ ایک عرب لیڈر نے کہا، یہ فلم حقیقت کو مسخ کرتی ہے اور ایک یک طرفہ بیانیہ پھیلاتی ہے۔ ہم ورکروں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کرتے۔ ایسے واقعات مخصوص تو ہو سکتے ہیں لیکن معمول نہیں۔ جواباً ایک ہندوستانی حامی نے کہا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ بھی ایسا سلوک تشویش کو جنم دینے کے لیے کافی ہے؟ اسے نظر انداز کرنے سے ظلم اور استحصال غائب ہو جائے گا۔ تنازع صرف اس بات کا نہیں ہے کہ اسکرین پر کیا دکھایا گیا ہے، بلکہ یہ دو دنیاؤں کو آپس میں ٹکرانے کے بارے میں ہے۔ ہندوستان، جہاں سے لاکھوں کارکن بہتر زندگیوں کی تلاش میں مشرق وسطیٰ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس فلم نے ان سب کے دل توڑ دیے ہیں۔ اس فلم نے ان کے پرانے زخموں کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس فلم کے آن ایئر ہونے کے بعد بہت سے سابقہ کارکنوں نے اپنے منہ کھول دیے ہیں اور وہ اپنے دردناک تجربات شیئر کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ کم معاوضے پر زیادہ کام لینا، صبح سے لے کر شام تک بغیر کھانا دیے کام کرواتے رہنا، اور کفیل کا ورکر سے پاسپورٹ چھین لینا تاکہ اس کے پاس بھاگ جانے کا کوئی راستہ نہ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں ہندوستانی عوام اس فلم کو عرب معاشرے کی آئینہ دار کے طور پہ لے رہی ہے، وہیں عرب دنیا اسے اپنی توہین اور عرب معاشرے کو داغدار کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ فلم چھپی ہوئی ناانصافیوں کو حل کرنے کی طرف ایک قدم ہے، یا مبالغہ آمیزی پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے ایک مخصوص معاشرت کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ اس سب کا فیصلہ ہم آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رہے، سچائی کو نگلنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to hit like button, subscribe and share. Until next time, keep thinking.